الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال تعالى في موضع آخر وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں اور ایک حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کے سنایا، جس میں پردے کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہے. اس وقت ہم سب کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو کرناٹک کا واقعہ پیش آیا ہے پردے اور حجاب کے متعلق، ایک شور برپا ہے کہ کرناٹک صوبے میں مسلم لڑکیوں کو اسکول اور کالج میں حجاب اور پردے کے ساتھ میں جانے سے روکا جا رہا ہے. اور اس وقت کرناٹک کی ایک عظیم خاتون نے اور ایک لڑکی نے جو اپنی دلیری اور بہادری کا ثبوت پیش کیا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل اور عالمی اعتبار سے ان کو مبارکباد اور سلام پیش کیے جا رہے ہیں کہ ہزاروں کے ہجوم اور بھیڑ کے اندر اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتی ہوئی اپنے حجاب اور پردے کے اوپر مستقیم رہی اور باطل کے منہ کے اوپر ایک زبردست تماچا مارا. اس وقت یہی خبریں پوری دنیا میں گشت کر رہی ہیں اور باطل ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ کس طریقے سے ایمان اور اسلام کمزور پڑ جائے
اس کے لیے ہر طرح کی شکل اور صورت اختیار کرتا ہے، کبھی کسی اور صوبے میں تو کبھی کسی اور صوبے میں کوئی چیز، تو کسی صوبے میں کوئی دوسری چیز، کسی اور صوبے میں تیسری چیز، اور اس کی وجہ سے ایمان والے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے اور اسلامی شریعت کو چھوڑ بیٹھے، جو ہمارا مقصد ہے اور جو ہمارا کام ہے۔ لیکن بزرگوں، جب ایمان والا دین پر چلنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ جب ہم اپنے نفس کو نہیں مار سکتے تو پھر دنیا کی طاقت کو نہیں مار سکتے۔ سب سے بڑا بوجھ شریعت پر عمل کرنے میں نفس کو پڑتا ہے، پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر ایمان والا یہ چاہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، دین پر چلنا ہے، اپنی عورتوں کو مکمل پردے کے ساتھ میں رکھنا ہے، تو پھر باطل طاقت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ تعلیم قرآن میں ہمیں دی گئی ہے، اور یہ تعلیم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو کس طریقے سے رکھیں۔ یہاں تک کہ نبی کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر گھونگھٹ کو ڈال لیا کرے، پردہ ڈال لیا کرے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس بات کی توقع ہے کہ اگر پہچان لیا جائے تو تکلیف نہیں دی جائے گی، کہ پردے کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوگا۔ آج دنیا اور مغربی طاقت، یورپ، امریکہ اور دنیا کی باطل طاقت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں آزادانہ زندگی گزارے، بے پردگی کے ساتھ میں زندگی گزارے، بے حیائی کے ساتھ میں زندگی گزارے، بے شرمی کے ساتھ میں زندگی گزارے، اور انسان آپس میں جیسے جانور رہتے ہیں اس طریقے سے مرد اور عورت بھی جانور کی طریقے سے زندگی گزارے، اور ایک دوسرے سے اختلاط اور ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہے، کوئی نسب اور کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ یہ مغربی طاقت اور باطل طاقت یہ چاہتی ہے، لیکن قرآن نے ہمیں پاکیزہ تعلیم دی ہے، احادیث نبوی میں ہمیں پاکیزہ تعلیم دی گئی ہے کہ نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے پردے کا حکم کیجیے۔ سب سے پہلے نبی کو بیویوں سے پردہ کروانے کا کہا جا رہا ہے، تو عام انسانوں کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں نے دوسری آیت کریمہ پڑھی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب پردے کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو، نبی کی بیویوں سے کسی چیز کا سوال کرو، تو آمنے سامنے نہیں بلکہ پردے کے پیچھے سے سوال کرو، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے۔ تو یہ کرناٹک کی خاتون نے ہزاروں کی مجمع کے اندر اپنی عصمت کی اور عزت کی، شجاعت کے ساتھ میں، بہادری کے ساتھ میں حفاظت کی اور اپنی ایمان کی حفاظت کی، اور دنیا کو پیغام دیا کہ ہماری شریعت یہ مقدم ہے، ہماری شریعت یہ مقدم ہے۔ عورتوں کو باہر نکالنے کا منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ گھر میں قید کر کے اس کو رکھ دیا جائے، اس طریقے سے نہیں کہا۔ اگر باہر نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ،
مکمل پردے کے ساتھ کے اندر قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اگر عذر نہیں ہے سخت باہر نکلنے کا تو پھر گھر میں ہی قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی طریقے سے اپنے آپ کو باہر نکل کر کے زیب و زینت کے اندر ظاہر مت کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ جاہلیت کی طریقے سے زیب و زینت کے ساتھ میں باہر مت نکلو. اگر سخت مجبوری ہے نکلنا ہے تو مکمل پردے کے ساتھ کے اندر جیسے میرے پہلی آیت نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر گھونگھٹ کو ڈال لیا کرو تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے, ہمیں کوئی پہچانے نہیں, اور ایسا لباس نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر کی شکل و صورت نظر آئے, ایسا باریک کپڑا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا بدن نظر آئے, اور عورتیں باہر نکلے تو خوشبو لگا کر کے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے. پردے کے ساتھ کے اندر خوشبو لگا کر کے نہیں. یہاں تک کہ پردے کی تاکید فرمائی ہے کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے گھر کے آنگن کے اندر تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے آنگن کے بجائے گھر کے کمرے میں نماز پڑھے, اور اگر گھر کے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تو عورتوں کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر کے اندر کی کوٹڑی کے اندر نماز پڑھے, اور وہ بھی پردے کے ساتھ گھر کی کوٹڑی کے اندر نماز پڑھے. عورتوں کو یہاں تک فرمایا جب عبادت میں اس طریقے سے کہا گیا تو پھر باہر بناؤ سنگار کر کے زیب و زینت کے ساتھ میں نکلنے کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ عورتیں باہر نکلے تو ایسے زیورات پہن کر کے باہر نہ نکلے کہ جو بجنے والے ہوں, جس کی آواز آ رہی ہو, بجنے والے زیور پہن کر کے بھی عورتیں باہر نہ نکلے. اسلام نے ہمیں پاکیزہ تعلیم دی ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور نماز کو قائم کرتی رہیے, زکوٰۃ کو دیتی رہیے, اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کیجیے, زکوٰۃ کو دیتے رہیے. اور آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاکیزہ بنا دے, تمہارے گھر کو پاکیزہ بنا دے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تم کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے, تم کو پاک کر دے. اللہ کا پردے کے ذریعے سے یہ مقصد ہے کہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہم کہنا مانیں, اللہ کے اوامر کی پابندی کرے, پردے کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرے. تو اس وقت باطل طاقتیں ابھی اسکول اور کالج کو ٹارگٹ بناتی ہیں, آگے چل کر کے یہ بھی کہیں گے کہ عورتیں بھی اس طریقے سے حجاب نہیں ڈال سکتے ہیں اور باہر اس طریقے سے پردے کے ساتھ میں نہیں نکل سکتے ہیں. اس لیے بزرگوں جب ہم شریعت پر چلیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. باطل طاقت کے سامنے اکیلی لڑکی ڈٹی رہی اور ایک ہجرت کے واقعے کی ایک مثال پیش کر دی. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے, گھر سے باہر نکلے, کافروں کا مجمع تھا کہ ابھی ختم کر دیں گے, ابھی مٹا دیں گے, اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت پڑھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى کہ یہ مٹھی اللہ پھینک رہے ہیں, مٹی اللہ پھینک رہے ہیں. جب اس طریقے سے پھینکی سارے جو آپ کو گھیرے ہوئے تھے دشمن اندھے ہو گئے, ان کو پتہ تک نہیں چلا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے آسانی سے نکل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچ گئے اور وہاں سے آپ نے ہجرت کی. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر سکتا ہے, نصرت کر سکتا ہے اگر ایمانی طاقت ہو. جیسے اس لڑکی کی ہمت اور بہادری پر اللہ نے مدد فرمائی.
اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ تو بزرگوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں سے پردہ کروائیں، اور یہاں تک فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، اور انہوں نے باریک کپڑا پہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کپڑا بالغہ ہونے کے بعد نہیں پہنا جاتا ہے، ایسا کپڑا نہیں پہنا جاتا ہے، ایسا کپڑا مناسب نہیں ہے۔ پھر اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ صرف ہتھیلی اور چہرہ، اور مفسرین تو یہاں تک فرماتے کہ پورا پردہ ہو، پورا پردہ ہو کہ جس کے اندر ہماری آنکھ صرف نظر آئے، ہماری آنکھ صرف نظر آئے، کہ آنکھ کے ذریعے سے ہم صحیح راستے کے اوپر چل سکتے ہیں۔ عورتوں سے فرمایا کہ راستے کے کنارے کے اوپر چلے، بیچ راستے کے اندر نہ چلے، اور اگر کسی سے بات کرنے کا موقع ہو تو اپنی بات کے اندر ایسا لہجہ نہ ہو کہ جو سامنے والے کو مائل کرنے والا ہو، اپنے قریب کرنے والا ہو، بات میں سختی ہو، بات میں نرمی نہ ہو۔ اس طریقے سے شریعت نے ہمیں چھوٹی چھوٹی تعلیمات دی ہیں اور فرمایا ہے کہ ہم اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں، اس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اور حیا اور شرم یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا اور شرم۔ اور جب حیا اور شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے گناہ آدمی کر ڈالتا ہے، آدمی کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے جیسے مردوں کے لیے کہا گیا، جیسے عورتوں کو کہا گیا کہ پردہ کرے، ایسے مردوں سے بھی کہا گیا کہ پردہ کرے اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، غیر محرم کے اوپر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ اگر بھول سے اگر پہلی مرتبہ نظر پڑ گئی تو وہ تو معاف ہے، اور اگر دوسری مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ آدمی گنہگار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں عورتوں کو تعلیم دی کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا جیسے عورتوں کو حکم دیا ایسے مردوں کو بھی حکم دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، ذالک ازکار، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، مردوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جیسے آپس میں عورتیں ایک دوسرے سے شرم کرے، اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی شرم کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ تم اللہ سے شرم کرو جس طریقے سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شرم تو کرتے ہی ہیں، اور اللہ سے ہم کیسے شرم کریں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے شرم کرو جس طریقے سے شرم کرنے کا حق ہے، ہم شرم تو کرتے ہی ہیں، اللہ سے کیسے شرم کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اندر 3 چیزیں پیدا کرو، ایک تو یہ کہ زبان، ایک تو یہ کہ اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے سر کی، اور اس کے ساتھ میں جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، سر اور سر کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں ان تمام کو گناہوں سے بچاؤ، اور اسی طریقے سے پیٹ اور پیٹ سے لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ بھی ایک قسم کی شرم ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرو، یہ 3 چیزیں ہیں، اگر تم اپنے اندر پیدا کر رہے ہو تو گویا اللہ سے شرم کر رہے ہو، اللہ سے شرم کر رہے ہو، جس میں ساری چیزیں آ گئی، آنکھ آ گئی، کان آ گئی، اور اسی طریقے سے زبان آ گئی، سر کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی جن سے گناہ ہوتا ہے، پیٹ آ گیا کہ حلال کا لقمہ پیٹ کے اندر ڈالے، اور اسی طریقے سے پیٹ کے متعلق آپس میں جتنی چیزیں وہ ساری آ گئی، اور اسی طریقے سے موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرو، تو یہ اللہ سے گویا شرم کرنا ہے، اللہ سے شرم کرنا ہے۔
اور بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو جو عزت دی ہے وہ کسی اور کو عزت نہیں دی ہے۔ آج لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو قید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، عورتوں کو پردہ پہنا کر کے گھروں میں رکھنا چاہتا ہے، اس کو آزادانہ زندگی نہیں دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر کسی نے عزت نہیں دی ہے، کسی اور مذہب کے اندر عورتوں کو عزت نہیں ملی جو اسلام نے عزت دی ہے، جو اسلام نے ان کو مقام دیا ہے۔ کہ زمانہ جاہلیت میں جس وقت زندہ بچیوں کو دربور کیا جاتا تھا، زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت ان زندہ درگور ہونے والی بچی کو بچانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام ہے۔ یہ حال تھا زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب ان میں کسی کو لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے، اور اندر دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی، اور اندر افسوس کرتے اور رنجیدہ ہوتے کہ میرے گھر کے اوپر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور اپنے آپ کا چہرہ چھپاتے تھے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جو ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی وہ اپنے چہرے کو چھپاتے تھے اور دل ہی دل میں سوچتے تھے یا تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے یا پھر ان کو ختم کر دیا جائے، الہون ام یدسوا فی التراب، کہ ان کو زمین کے اندر مٹا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، یہ لوگ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ حال تھا۔ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بچی پیدا ہوتی تھی، اگر ان کو زندہ رکھنا مقصود ہوتا تو ان کو اونی جبہ پہنا کر کے ان کو اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا، اور اگر ان کو زندہ رکھنا مقصود نہیں ہوتا تو سگا باپ جب بیٹی 6 سال کی ہو جاتی تھی ان کو ننیال کے گھر پر لے جانے کے بہانے سے کہ میں نانی کے گھر کے اوپر لے جاتا ہوں، اس بہانے سے لے جا کر کے جنگل کے اندر دور جا کر کے زمین میں کھڈا کرتا، پھر اس کو اس میں دیکھنے کا کہتا، اور پھر اس کو دھکا مار کر کے اس کے اندر گرا دیتا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا اور واپس چلا آتا، اور اس کے اوپر کوئی شرم اور آر محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ لڑکی کا پیدا ہونا آر سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورت ہے، اگر بیٹی ہے تو ان کا یہ مقام ہے، ماں ہے تو ان کا یہ مقام ہے، بیوی ہے تو ان کا یہ مقام ہے، بہن ہے تو ان کا یہ مقام ہے۔ یہاں تک فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو اور اس کی پرورش کرے اور ان کو اچھی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے اور ان کا نکاح کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور ماں کا مقام بیان فرمایا، بیٹی میں سے ہی وہ بیوی بنتی ہے، ایک ماں بنتی ہے، ایک بہن بنتی ہے۔ اگر ماں ہے تو ماں کا مقام بیان فرمایا کہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں کہ اگر زندگی بھر ماں کی خدمت کرے، ماں کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس مقام اور مرتبے تک ہم نہیں پہنچ سکتے اگرچہ خدمت کرتے رہے۔ اگر بیوی ہے تو یہ تعلیم دی کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ تو عورتوں کو تو اسلام نے عزت دی، اور آج لوگوں کے دلوں میں یہ بات ٹھوسی جا رہی ہے کہ اسلام تو عورتوں کو قید کرنا چاہتا ہے۔ نہیں بزرگوں، پردے میں جو عزت ہے وہ بے پردگی میں نہیں ہے۔ مستورات اس لیے کہتے ہیں، مستورات کا معنی ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ مستورات کو مستورات
اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اور دین پر استقامت کے ساتھ